یہ اپنے گھر میں آ کر شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے آپ نے توفیق دیا اور مجھے چلنے کی توفیق دیا، میں اپنے گھر میں پہنچا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمت، بسم اللہ، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ یہ دعا پڑھنا ہے، مسجد گھر میں آ کر بھی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی بھی دعا ہے۔ یہ ہمارے اندر اعمال آئے، پانی پینے کی اللہ فرماتے یہ پانی کس کا ہے؟ تبارک الذی، سورۃ ملک میں اللہ فرماتے ہیں آخری ہے، اگر میں چاہوں کہ سارے دنیا کے پانی کو ختم کر دوں تو پھر سارے لوگ تڑپتے رہیں گے، مر جائیں گے، پھر تمہیں پانی کہاں سے ملے گا؟ تبارک الذی میں آخری آیات غالباً اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ سارے پانی دنیا کا میں اگر ختم کروں تو تمہیں پانی کہاں سے ملے؟ بھئی یہ پانی بھی اللہ کا پانی ہے، پیاس لگانے والا اللہ ہے، پیاس لگایا، پھر پانی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تم نے پانی پیا، اگر تمہیں الٹی لگ جائے تم پانی پی سکے گا؟ پانی پینے سے اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے کہ میرے بندوں کو بتاؤ ایسے اس طریقے سے پانی پیو، جیسے اللہ پاک 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے بندوں سے۔ دیکھ کے پیو، بسم اللہ، میرا نام لے کر پیو، اللہ فرماتے ہیں میرا نام لے کر پیو، دیکھ کے پیو، بیٹھ کے پیو۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے طرف سے نہیں فرمایا، یہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا، پھر نبی علیہ السلام نے ایسے کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس کچھ ڈاکٹر آئے، اس وقت ڈاکٹر تو نہیں تھے، حکیم تھے، اور یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے زیادہ ہے، لوگ بیمار ہوتے رہیں گے، ہم علاج کرتے رہیں گے۔ کافی وقت تک وہی تھے، کافی وقت تک تھے، کوئی بیمار ہی نہیں آیا۔ پوچھا تم لوگ بیمار نہیں ہوتے ہو؟ فرمایا ہم بیمار کیسے ہو جائیں؟ ہم نبی کے طریقے سے کھاتے ہیں، نبی کے طریقے سے پیتے ہیں، نبی کے طریقے سے ہوتے ہیں، نبی کے طریقے پر اٹھتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، نبی کے طریقے پر سنتے ہیں، نبی کے طریقے پر بولتے ہیں، نبی کے طریقے پر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا بھی ہم نبی کے طریقے کے خلاف دیکھیں گے تو اس میں بھی نقصان ہے، یہ سننا بھی ہمارا نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا، اس میں بھی نقصان ہے، نبی کے طریقے کے خلاف اگر بولیں گے تو اس میں بھی نقصان ہے۔ ہم ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نبی کی طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، بیمار کہاں سے آئے گی؟ کھانے سے پہلے پانی پیا، ٹھیک ٹھاک پانی پیا، زیادہ پانی پیو، پھر کھانا بھی زیادہ نہیں کھا سکیں، کھانا زیادہ نہیں کھائیں گے تو بہت سارے باتیں ہیں اس سے بچیں گے۔ پانی پیتے ہوئے کلمہ پڑھ کے، پھر بیٹھ کے، پھر 3 سانسوں سے پی کے، پھر الحمدللہ پڑھ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے تیرا پانی اندر پینے کی جو ہے نا اللہ پاک نے توفیق دیا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو اور پھر پونچھو نہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو پونچھ لو۔ اب یہ دیکھو کیا ہر بات میں بہت سارے باتیں ہیں۔ ویسے دنیا بھی اگر آدمی دیکھے ہاتھ نہیں دھویا تو اس کے لیے مکھیاں بھی آ سکتا ہے، یہ جو چوہے بھی آپ کے اس ہاتھ کے اوپر جو سالن کا بھون لگا ہے تو یہ کہتے ہیں نا کہ بچے کا انگلی کاٹا چوہے نے، تو یہ کیوں؟ یہ ہم نبی کے طریقے کے خلاف سوتے ہیں۔ بھئی سوتے ہوئے پہلے وضو کرو۔ نبی علیہ السلام کا مستقل سنت کیا ہے؟ باوضو ہو کے سونا،
نبی علیہ السلام وضو فرما کے پھر آرام فرماتے، اس کے ساتھ آپ کا منہ بھی مطلب کہ کلیاں بھی کیا، آپ نے ہاتھ بھی دھوئے، مسواک بھی کیا، منہ میں اگر کوئی بوٹی شوٹی کوئی ذرات ہو کھانے پینے کی وہ بھی ہٹ گئے۔ اب منہ تیرا کھلا ہے، چوہا آئے گا تو تیرا منہ کو کاٹے گا، پھر ہم نے دیکھے بعضوں کا ہونٹ کاٹا ہے، وہ چوہا کسی زندہ کسی کا گوشت نہیں کاٹتا کہ ویسے آ کر تجھے کاٹے، نہیں، وہ تو منہ کے پیچھے آئے گا۔ پھر یہ کاکروچ کیا چیز ہے یہ جو یہ اس میں گھومتے ہیں؟ بھئی ہمارا ہر عمل نبی کی طریقے پہ ہو، اگر ہم نبی کی طریقے پہ کھائیں گے، نبی کی طریقے پر سوئیں گے تو ہر عمل میں سنت بھی زندہ ہوگا۔ اس وقت جو ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں سے زیادہ اجر ملے گا، 100 شہیدوں سے۔ ہمارا لباس نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا کپڑے نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا چہرہ نبی کے طریقے پر ہو، ہمارے بال نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا لیٹنا نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا شادی نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا غم نبی کے طریقے پر ہو۔ نبی کے طریقے پہ سارا زندگی گزارو گے تو تیرے ساتھ کوئی لڑے گا بھی نہیں، تجھے پولیس بھی نہیں پکڑے گا، تیرے کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لوگ تیرے سلام کرنے دعا مانگنے کے لیے آئے گا کہ میرے لیے دعا کرو۔ نبی کے طریقے میں تو اللہ پاک نے ایسے آثار رکھے ہیں، ایسا محبت ہے، جو نبی کی طریقے پہ اپنا زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کا محبت سارے انسانوں اور سارے جانوروں کے دلوں میں ڈالے گا۔ پھر ہر انسان چاہے گا میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے ہوں، تھوڑا دیر بات سنوں، اس کا تھوڑا دیر اس کو دیکھتے رہوں، اس کے چہرے میں ایک نور ہوگا۔ تو ہمارا زندگی نبی کے طریقے پر بن جائے، ہمارے نماز نبی کے طریقے پر ہو، دھیان والا نماز ہو۔ بھی ہم نماز اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ یہ وہ تکبیر ہے جس کے بعد ہر بات حرام ہو جاتا ہے، یعنی کیا، ہر چیز بس بند، منہ میں انگلیاں مارنا بند، کپڑوں کو جھٹکنا بند، ادھر ادھر دیکھنا بند، کسی کو سلام دینا یا سلام کا جواب دینا بند۔ یہ تکبیر تحریمہ، یہ پہلا اللہ اکبر یہ فرض ہے، اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہ بس تمہارا بس اللہ کے ساتھ بات شروع۔ اب ہم دیوان سے نماز پڑھے، رکوع میں ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع میں جھک کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایسے پڑھ کے، اور اس کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں ہو کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، اور یہ سبحان ربی العظیم آپ سمجھے کہ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، یہ کہہ کے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، میں اللہ کے سامنے جھکا ہوں، ایسے ہمارا رکوع بن جائے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے جو کہا یہ اللہ پاک نے سنا، سمع اللہ لمن حمدہ، کتنا زبردست۔ یہ آپ اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہو کہ میں نے ابھی جو اللہ کا بڑائی رکوع میں کہا یہ اللہ پاک نے سنا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر کھڑے ہو کے بھی تارا 100% آپ کا ذہن اللہ کی طرف ہو۔ ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمیں اور جو ہے تیرے حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو آپ کھڑے ہو گئے یہ بھی اللہ پاک کے حکم ارادے سے کھڑے ہو گئے، اگر اللہ چاہتا تو جھکی ہی تو مر جاتے۔ سورۃ زمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، غالباً سورۃ زمر میں غالباً 66 کا 67 نمبر آیات کون سا، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں تو اس کو جگا دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں تو وہ سویا ہی مر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم سوتے ہو یہ بھی موت ہے، یہ موت کا عکس ہے، یہ موت کا نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمر میں اس کا لفظی معنی یوں بنتا ہے کہ یہ موت کا ایک نشانی ہے جو آپ سوتے ہو،
اور تیرا تجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تیرا روح ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، کبھی ایک سے ملاقات کرتا ہے، کبھی دوسروں سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ بھی ایک موت کا نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں دوبارہ اس میں روح ڈال کے زندہ کر دیتا ہوں۔ صبح آپ کے اندر روح آ کے زندہ ہوتے ہو، اور جس کو میں چاہتا ہوں تو سوئے دنیا سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے پھر۔ تو یہ بھائی ہم سونے سے پہلے یہ سوچو کہ میں ابھی مر رہا ہوں، باوضو ہو کے سونا، کچھ نفل پڑھو، کچھ قرآن پڑھو، یہ سمجھو کہ یہ میرا آخری قرآن پڑھنا ہے، نہیں پتہ کہ کل اٹھوں گا کہ نہیں، یہ ہمارا آخری نماز ہے، نہیں پتہ کہ پھر دوسری نماز کی توفیق ملے گی کہ نہیں۔ اور سوتے سوتے لیٹتے لیٹتے ذکر کیا جائے، سنت طریقے سے لیٹا جائے، پوچھے سنت طریقہ لیٹنے کا کیا ہے، اس طریقے سے لیٹے، اپنے بچوں کو بھی لیٹائے، اور اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہتا ہے اے اللہ، الحمدللہ، تو سارے صفت اس اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا۔ کتنا اچھا، ہے شکر کرو موت سے زندہ ہو گئے، الحمدللہ الذی احیانا۔ سارے مناسب صفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا، بعد ما اموتنا، موت کے بعد زندہ کیا، مر گیا تھا میں رات کو، ابھی میں زندہ ہو گیا۔ شکر کرو، ہر عمل پہ شکر کرنا ہے۔ ہمارے زندگی میں اللہ کے احکامات، نبی کی طریقے آئے، یہ کیسے آئیں گے؟ یہ دکانوں میں، گھروں میں بیٹھ کے نہیں آئیں گے۔ ہم تو اپنے بچے اور بچیاں جو ہے اپنے پورا نہ دیں، ہم اپنے بچے اور بچوں کو تو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم اسکول منع نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی زندگی کے لیے ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتے، نہ خود نکلتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو پھر دیکھو محبت کو، دیکھو محبتوں کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے پیچھے سے تکیہ اٹھا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے رکھتے ہیں، بولے اے عمر، جو بندہ ایسا کرے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، نیکیاں دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے پیچھے سے یوں تکیہ اٹھا کے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسے اکرام کرو ایک دوسرے کا، محبت کرو، اپنے پڑوسی سے پوچھو آپ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ پڑوسی کب یہ مکان بیچے گا کہ ہمارے کام میں آئے۔